ہے۔ کسی مسلمان کو گال نکالنا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، کسی جانور کو مارنا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، کسی انسان کو مارنا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، برتنوں کو توڑنا اور گھر میں فساد پیدا کرنا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ بلکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے اندر مرض کو اور بڑھاتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغضب جمرۃ من النار، یہ جو غصہ ہے یہ جہنم کی چنگاری سمجھتے ہیں کہ جو ذرا سا سپارک ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ اس سپارک سے یعنی وہ آگ بڑھتی ہے، شعلہ فلیم آتا ہے، یہ جہنم کے سپارکس میں سے ایک سپارک ہے۔ اور جس وقت کہ یہ اٹھتی ہے تو فوراً شیطان اس پر آگ ڈالتا، پانی ڈالتا ہے، یعنی تیل ڈالتا ہے، پیٹرول ڈالتا ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ذہن میں وہ خیالات دوڑانے شروع کر دیتا ہے، یہ ایسا بھی تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا، اب موقع ملا ہے، اب سارا دل کا بھڑاس نکال دے۔ شیطان اس کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ علامات غصہ ہیں، ان سے نقصان انسان کے دماغ کا ہوتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے ایسے انسان کو آگے چل کے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ایسے آدمی کے لنگز جو ہیں وہ فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات کڈنیز پہ پڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک غصہ خون کو جب حرکت دیتا ہے اور شیطان ساتھ ہو جائے تو دماغ بھی فیل، دل بھی فیل، لنگز بھی فیل اور گردے بھی فیل۔ تو ایسی مرض لانے کی اپنے ساتھ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اہل علم نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد اب اس کا علاج بھی ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک نہیں دو ڈاکٹر ہیں، ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس ان کی میڈیسنز ہوں گی، انجیکشنز ہوں گے، ان کو آج کل یہ نا غصہ آ جائے، پریشانی ہو جائے، اس کو سلا دیں، اس کو دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا نیند آ جائے، آرام کر لے۔ یہ دوائیوں میں بھی علاج ہے، اور حضور رسول کی حدیث مبارک میں بھی علاج موجود ہے۔ اس کے علاج کا ذکر کرتے ہیں۔ علاج کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جس آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جائے وہ آدمی ایک کام کرے، کیونکہ دل سے غصہ اٹھتا ہے، اس کی ابتدا چنگاری دل میں اٹھتی ہے، پھر یہ دل کو کور کرنے کے بعد سینے کو کور کرتی ہے۔ سینے کے اندر جب حرکت یعنی غریزی پیدا ہوتی ہے، گرم پیدا ہوتی ہے، تو پھر سانس پھولنا شروع ہوتا ہے۔ جب سانس پھولنا شروع ہوتا ہے تو ناک کے نتنوں کے اندر حرکت آنی شروع ہو جاتی ہے، بس سمجھ لو کہ اب زبان کی حرکت کی باری آنی شروع ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آ جائے تو غصہ آتے ہی ذکر کرنا، ذکر اللہ کا نام لینا شروع کرنا۔ اللہ کا نام لے، جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرے گا غصہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تمہارا دل بے قرار ہو گیا ہے، اس دل کی بے قراری کی وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا میں نے تمہارے دلوں کا قرار اپنے ذکر میں نہیں رکھا؟ تو شیطان نے تمہارے دل کو کنٹرول میں لے لیا ہے، اب میرا ذکر شروع کر دو، تمہارا دل خود بخود کنٹرول میں چلا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ذکر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ پھر ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، وہ متفق علیہ مسلم اور بخاری کی متفق حدیث ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف فرما تھے، اور دو افراد کے اندر، دو لوگوں کے اندر یعنی مردوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ لڑائی آہستہ آہستہ تیز ہوتے وہی جو میں نے بتایا ہے، ایک نے کہا تو نے ایسا کیا، دوسرے نے کہا تو نے ایسا کیا، تھوڑی سی آواز بلند ہوئی، پھر تھوڑے سے ایک دوسرے کے تیار ہوئے، پھر سانس پھولی، پھر نتنے یعنی حرکت میں آ گئے، پھر اس کے بعد یعنی ایک دوسرے کو گال گلوچ تک پہنچے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم کلمۃ، مجھے ایک ایسے کلمے کا پتہ ہے، لو قال لها، اگر وہ کلمہ یہ ان میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے، لذهب عنه ما يجد، جو یہ کر رہی ہیں وہ سارے کا سارا چلا جائے، سبحان اللہ، یعنی ٹھنڈا ہو جائے۔
تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنے آپس میں گال گلوچ کرنے والے جو تیار ہوں وہ ایک کلمہ کہہ دیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ بندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو غصہ دور ہو جائے گا۔ کیوں کہ شیطان نے دل کے اندر قوت پیدا کی، اور یہ یعنی غصے کے آنے کے وجوہات کیا ہیں، یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجوہات جو ہیں وہ حسد ہے، کینہ ہے، بخل ہے، جیلسی ہے، مال کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ جب انسان کو نہیں ملتی کوئی چیز یا جو چیز یعنی کبر ہے، یعنی تکبر ہے، جب یہ چیز اس کو پروٹوکول نہیں ملتا اس کو غصہ آتا ہے۔ میں آیا تھا تو میں نہیں پتا تھا، تم نے کھڑا ہونا تھا، یہ کیا تھا، وہ کرنا تھا، بندے یہاں پہ کھڑے کرنے تھے تاکہ لوگ دیکھتے میرے آگے کھڑے ہوتے، پھر سارے کھڑے ہو جاتے، میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں یعنی یہ حسد، کینہ، کبر، تکبر، عجب جس کو کہتے ہیں کہ اندر کچھ نہیں اوپر سب کچھ یعنی پہنا ہوا ہے۔ جس طرح کہ آپ دکانوں پہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک وہ ڈمی ایسی کھڑی ہوتی ہیں اور ان پر پورا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورت کا بھی، اگر دور سے دیکھیں تو پورا مرد دکھائی دیتا ہے، بھائی پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، امامہ پہنا ہوا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، لیکن قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں اسی انسان کی ہیں جس کے اندر جو ہے نا عجز نہ ہو، تکبر ہو، غرور ہو، اور پروٹوکول کی ڈیمانڈ ہو، یا لوگوں کے سے ہاتھ چموانا ہو، یا اس قسم کی کیفیات پیدا ہوں، تو جب اس کو وہ چیز نہ ملے تو اس کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے اور وہ اظہار غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں چیزیں دل کے اندر جن سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس غصے کا علاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، اعوذ باللہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے اندر کام شروع کیا تو اس بندے نے اللہ کی اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی مدد مانگی تو اللہ نے مدد نازل فرما دی، یہ اس طرح ٹھنڈا ہو گیا جس طرح آگ پانی سے ٹھنڈی ہو جائے۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ذکر اللہ کرنا یاد نہ رہے، ہوتا ہے نا انسان کو غصے میں کبھی بات یاد نہیں رہتی، نہ رہے تو دوسرا کام کرو، سکوت اختیار کرو، سائلنس ہو جائے، خاموش۔ اور خاموش ہوتے ہوئے ہمارے پیر صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جو ہمارے مرزا محمد دین صاحب نے اس کو اپنی منظومہ شکل میں بھی کہا، تو ایک گھر اجڑا ہوا تھا اور پریشان تھا، خامد بیوی لڑتے تھے، وہ پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے گئی تو پیر صاحب نے اس کو تعویذ دیا، انہوں نے کہا کہ جب خامد آئے اور وہ بات کرنی شروع کر دے تو اس کو دانتوں کے نیچے رکھ لینا، جب غصہ آتا چلا جائے تو اس کو اور زور سے دباتے چلی جانا، دانتوں کا زور دیتے چلے جانا، یعنی سکوت اختیار کرنا۔ چند دن گزر گئے، وہ آتا اور وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں ہوتا، آگے سے خاموش ہوتی تو لڑائی پھر نہیں ہوتی، تو چند دنوں کے بعد امن ہو گیا، اس گھر میں امن ہوا۔ اس نے کہا حضرت پیر صاحب بڑا شکریہ آپ کا کہ امن ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ تو لڑائی امن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور غصے میں ہو جائے، اینگر ہو جائے، یعنی اینگری پرسن جو یعنی اپنے آپ کو فیل کرے، فلیسکت، اسے چاہیے کہ وہ کوائٹ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ جب خاموش ہوگا تو لڑائی ختم ہو جائے گی، غصہ کنٹرول میں چلا جائے گا۔ تیسرا علاج غصے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان بھڑکاتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانُ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُفْتَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے، لہذا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اسے چاہیے پورا وضو کر لے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غصہ آئے وضو کر لو، جب غصہ آئے اور وضو کرو گے اس وضو کی برکت سے تمہارا غصہ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک جو میں نے تلاوت کی۔ اگلا علاج اس کا یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگو۔ اب اس وقت اس کے لیے آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے، ایک طرف شیطان کھڑا ہے اور ایک طرف رحمان ہے، شیطانی قوت اور رحمانی قوت دونوں موجود ہیں، درمیان میں بندہ آزمائش کے اس مرحلے میں گزر رہا ہے کہ اب یہ گال نکالے گا یا اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ اب غصہ ہے، درمیان میں آ گیا، اب گویا کہ یوں سمجھو کہ لوہا گرم ہے، جس کو کہتے ہیں لوہا گرم ہے اور
ہتھوڑا مارو اور شیپ بناؤ. لوہا گرم ہے. اب لوہا گرم ہے، اب شیطان اسے اپنے سانچے میں اتارتا ہے یا یہ رحمانی سانچے میں اترتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے پر اتنی رحمت کرتا ہے غصے کے وقت اگر میرے بندے نے غصے کو کنٹرول کر لیا تو میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. حضور فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جس وقت کہ وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے کنٹرول کی توفیق عطا فرما، مجھے ضبط کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فوراً اللہ اس کی دعا کو منظور مقبول فرما لیتا ہے.